روزہ چھوڑنے کی اجازت۔ روزہ یوں تو ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے، لیکن بعض حالات میں اس کا رکھنا مشکل ہوتا ہے اور روزے دار اس کا تحمل نہیں کر پاتا۔ شریعت ایسی تمام مجبوریوں کا اعتبار کر کے بندوں کو یہ رخصت دیتی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ وہ عذر کیا ہیں؟ ان میں سے ایک ہے بیماری۔ روزے کو فرض قرار دینے کے بعد قرآن کریم نے جن آزار کی بنا پر رخصت دی ان میں ایک بیماری بھی ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو تم میں مریض ہو تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ چھوٹ معمولی مرض پر نہیں بلکہ ایسی بیماری پر ہے جس نے مریض کو اتنا کمزور کر دیا کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ اگر ہمت کر کے رکھ بھی لے تو یہ اندیشہ ہے کہ اس کی حالت بگڑ جائے گی، یا صحت بحال ہونے میں بہت عرصہ لگے گا، یا مرض کا دوبارہ حملہ ہو جائے گا، تو ایسی صورتوں میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر صحت یاب نہ ہو سکے تو پھر فدیہ ادا کر دے۔ آج کل ڈاکٹرز مریضوں کو گردے فیل ہو جانے سے بہت ڈراتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے سائنسداں یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ روزہ صحت کے لیے ایک لازمی چیز ہے، اور وہ دل، دماغ، گردے، معدے اور تمام اعضائے رئیسہ کی بیماریاں دور کر کے انہیں طاقت و توانائی عطا کرتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ہم نے دنیا میں روزے کی وجہ سے آج تک کسی کو مرتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے سفر کی، یعنی سفر کی حالت میں ہو تو اس صورت میں روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا ضروری ہوگی، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کر لے۔ لیکن یاد رہے کہ شریعت یہ رخصت اس سفر پر دیتی ہے جو 48 میل یعنی 82 کلومیٹر کی مسافت پر مشتمل ہو اور وہاں 15 دن سے کم قیام کا ارادہ ہو۔ اگر رمضان میں کسی کو ایسا سفر پیش آ گیا تو نماز کی رعایت کی طرح اسے روزے میں بھی رخصت دی جاتی ہے تاکہ وہ پریشانی سے بچ سکے۔ سفر میں جتنے روزے چھوٹیں گے بعد میں وہ ان کی قضا کرے گا، لیکن سفر آج کل بڑا آرام دہ ہو گیا ہے، اس لیے اگر سحر و افطار کا نظم ہو اور کسی قسم کی پریشانی بھی نہ ہو تو رخصت کے باوجود روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ رمضان کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ تیسری چیز جس میں رخصت دی گئی ہے وہ ہے بڑھاپا۔ عمر کی درازی کے باعث انسان آخر میں لاغر ہو کر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر صحت و طاقت کی کوئی امید نہیں رہتی۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ ایسے عمر رسیدہ حضرات اگر سردیوں میں بھی روزوں کو قضا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو وہ رمضان مبارک شروع ہوتے ہی تمام روزوں کا فدیہ ادا کر دیں، اللہ کے نزدیک وہ معذور ہوں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ کتنا ہے اور کتنا ادا کیا جائے گا؟ روزے کا فدیہ ہم اس کے بارے میں ویسے تفصیل سے بیان کریں گے۔ روزے کا فدیہ ایک فطرہ ہے، ایک فطرے کے برابر روزے کا فدیہ ہے۔ ایک چوتھی چیز ہے جس کے اندر رخصت ہے وہ ہے حیض و نفاس۔ یہ کیونکہ فطری عذر ہیں اس لیے دونوں صورتوں میں مستورات کی نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر رمضان مبارک میں ماہواری کے ایام شروع ہو جائیں یا بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا خون جاری ہو تو دن پورے ہونے اور پاک ہونے کے بعد روزے رکھیں اور بقیہ روزوں کی عید بعد قضا کریں، کیونکہ دونوں حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ پانچویں چیز جس میں رخصت دی گئی ہے وہ حمل و رضاعت ہے۔ مستورات جب حمل کی حالت میں ہوں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو انہیں صحت کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر یہ محسوس ہو کہ روزے رکھنے سے صحت متاثر ہوگی اور اندر بچے کو بھی نقصان پہنچے گا تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لیں۔ یہی حکم علامہ شامی نے ان خواتین کا لکھا ہے جو اپنے یا کسی اور کے بچے کو دودھ پلاتی ہوں اور انہیں یہ محسوس ہو کہ روزے کی وجہ سے دودھ میں کمی واقع ہوگی جو نومولود کی اصل غذا ہے تو وہ بھی رمضان کے بعد روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر یہ دونوں اپنے بارے میں خود کوئی فیصلہ نہ کر سکیں
اور مسلمان دیندار ڈاکٹر انہیں روزہ چھوڑنے کا مشورہ دے تو اس کی رائے پر عمل کرنا بھی درست ہے۔ چھٹی چیز جس میں روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، مذکورہ حضرات کو روزہ چھوڑنے کی اجازت کسی عذر کی بنا پر تھی، جبکہ روزے داروں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جنہیں کوئی مشقت اور جسمانی بیماری نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھلے چنگے ہوتے ہیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی خاطر کیونکہ دشمنوں سے جنگ لڑنی ہوتی ہے، اس لیے ملی مفاد کے پیش نظر ان تمام مجاہدین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو محاذ پر کفار سے پنجہ آزمائی کرنے میں مصروف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں خود صحابہ کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مجاہدین میں کوئی کمزوری نہ ہو اور وہ پوری طاقت و توانائی کے ساتھ دین و ملت کا دفاع کر سکیں۔ جنگ کے بعد یہ لوگ بھی اپنے روزوں کی قضا کریں گے۔ آخر میں سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جن مجبوریوں کی بنا پر شریعت نے روزے چھوڑنے کی رخصت دی تھی، اگر وہ دور نہ ہوئیں یا مریض کو قضا کرنے کا موقع نہ ملا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اب کوئی چیز لازم نہیں اور اس کے روزے معاف کر دیے جائیں گے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر روزے دار کو وقت موعود کا اندازہ ہو جائے تو فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے۔